السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور مہربان ہے۔ اور آج میں آپ کو سموسوں کی ریسیپی بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مزیدار اور زبردست ہونے والی ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ میں نے 4-5 چمچ تیل ڈالا، اس میں میں نے لہسن ادرک ڈالا 1 چمچ جتنا، اور میں نے قیمہ دھو کے واش کر کے رکھا تھا اور میں نے اس میں ڈال دیا۔ اس میں قیمہ جب جیسے ہی وہ پکے گا، وہ قیمہ اپنا پانی چھوڑے گا، تو اس کو پانی کو بالکل آپ نے ڈرائی کر لینا ہے۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی بہترین اور بالکل پرفیکٹ ریسٹورنٹ اسٹائل کی یہ ریسیپی بتا رہی ہوں۔ اچھا، پکاتے وقت آپ نے صرف 1 چمچ نمک، 1 چمچ ہلدی اور 1 چمچ گرم مسالہ ڈال دینا ہے، اس لیے کہ ہم بعد میں بھی اسپائس ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھیں پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل خشک کر لینا ہے۔ پانی رہے گا تو آپ کے سموسے نرم پڑ جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باتوں کو یاد رکھیے گا، پانی نہیں ہونا چاہیے، بالکل خشک کر لیا اس کو میں نے۔ اور اس درمیان ہری مرچیں پکانے میں نہیں ڈالتے، کچھ لوگ ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ساتھ میں ڈال دیتے ہیں نا، تو وہ اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تھوڑا کڑوا پن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کا قیمہ ٹھنڈا ہو جائے، پانی خشک ہو جائے، اس کے بعد آپ نے ہری مرچیں بالکل باریک چاپ کر کے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 15-20 میں نے ہری مرچیں لی تھی، پھر میں نے 1 بنچ دھنیا لیا تھا، 1 بنچ میں نے پودینہ لیا تھا، اس کو اچھے سے کاٹ لیا تھا، اس کو اچھے سے واش کر کے چھنی میں ڈال لیا تھا، اس لیے کہ اس میں مٹی بہت ہوتی ہے، اس میں بھی پانی رہ جاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو۔ پانی نہیں ہونا چاہیے، پانی ہوگا تو آپ کے سموسے نرم ہو جائیں گے۔ اس رمضان میں ضرور ٹرائی کریے گا میری ریسیپی سے۔ تو یہ دھنیا پودینہ، اور اچھا ہاں، 1 کلو قیمہ ہوگا تو 1 کلو ہی پیاز ہوگی، یہ آپ کو میجرمنٹ اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ میں نے ساری پیاز کا پانی نچوڑ لیا تھا، دبا کے ساری صاف ستھرا کوئی کپڑا لے لیجئے گا۔ دیکھیں کتنا ہی کوئی پانی نکل رہا ہے اس میں، تھوڑا میں پیاز لیتی رہی، اس کا پانی نکالتی رہی۔ ساری چیزیں میری ریڈی ہو گئی تھی، پھر میں نے ایک صاف ستھری بڑی سی کڑھائی لی، اس کے اندر ایک ایک کر کے ساری چیز ڈالتی رہی۔ قیمہ جو میں نے ہری مرچوں والا بنایا تھا وہ ڈال دیا اس میں نے۔ اس کے بعد میں نے اس میں جو سوکھا دھنیا 4 چمچ، کوٹی ہوئی مرچ 2 چمچ، پسا ہوا گرم مسالہ 1.5 چمچ اور پسا ہوا زیرہ 1 چمچ۔ اگر آپ کو اسپائس زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں، مگر کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ ضرور ڈالیے گا۔ میں نے پیاز بھی ڈال دی اور دھنیا پودینہ بھی ڈال دیا، سارا مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا۔ آپ چکھ لیجئے گا۔ دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ نمک وغیرہ اور مرچیں اپنے حساب سے ڈالیے گا، ویسے تھوڑے سے اسپائسی ہوتے تو اچھے لگتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا چکھا تو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا، میں نے نمک تھوڑا سا ڈالا، اس لیے کہ میں نے قیمے میں بھی ڈالا تھا، بعد میں نہیں ڈالا تھا۔ اور اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کیا۔ مجھے کوٹی ہوئی مرچ بھی تھوڑی کم لگی تھی، میں نے وہ بعد میں ڈالی تھی۔ تو آدھا کلو قیمے کے حساب سے یہ ریسیپی تھی، بعد میں اسپائس اپنے حساب سے ڈال لیجیے گا۔ ہاں، لاسٹ میں آئل ضرور ڈالیے گا، اس لیے ہم 1 چمچ آئل ضرور ڈلے گا۔ آئل اس لیے ڈلے گا کہ آپ نے باہر کے سموسوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایک چمک سی آتی ہے اس کے اندر، سموسوں کے اندر، اس لیے اس میں آئل لازمی ڈالنا ہے۔ شروع میں نے 3 چمچ ڈالا تھا، آخری میں نے 1-1.5 چمچ ڈالا تھا۔ ایک ایک کر کے میں نے سارے سموسے بنائے۔ ہانیہ بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی، کہیں مما میں بھی بناؤں گی، اس کو بھی بہت شوق ہے۔ ٹیڑھا میڑھا اس نے ایک بنا ہی لیا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا میرا سموسہ تیار ہو گیا۔ ایک بڑا 1 چمچ رکھے گا، اسی حساب سے ڈالتے جائیے گا، اور بہت ہی ایزی ہے سموسہ بنانا۔ 2-3 ٹیڑھے بنیں گے اگر آپ کو نہیں آتے، مگر یہ ہے کہ بعد میں بہت اچھی سی اس کا شیپ آ جائے گا۔ اور بس میں نے ایک ایک کر کے ساری چیزیں بنا لی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے رول بنائے تھے، پھر میں نے کل پاپڑی بنائی تھی، اور آج سموسے میں نے زپ لاک بیگ میں ڈال دی ہیں۔ پہلے میں باکس میں رکھتی تھی مگر اس میں نمی آ جاتی تھی، پھر میں نے زپ لاک بیگ میں رکھنا شروع کرا۔ اس میں یہ بہت سیف رہتے ہیں اور پانی کی نمی نہیں جاتی ہے، تو ضرور ٹرائی کریے گا، اور بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اوکے، ملتے ہیں پھر کسی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔